اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خدا خدا کر کے ان بے کس لوگوں کا اپیل کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ بیٹھی، اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ محبوسین ہیں اس وقت، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے ان کا، اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے، انسانیت کی تذلیل ہے۔ جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو 7 ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے، اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ، اس کا باپ ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیولی آپ انہیں رکھیں گے، اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانوادے کا کیا حال ہوگا، ان کے ماں باپ، ان کے بیویز، ان کے بیویاں، ان کے بچے، ان کے دیگر لواحقین، وہ کس تذبذب اور کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے۔ اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو، کچھ خاندانوں کو ملنے دیا گیا ہے، راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں بھی کڑیاں ہیں، ہاتھوں میں بھی، پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے، اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ پہنا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے، چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کو۔ اب کیا تشدد کا عالم ہے، اور سر پر پھر جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ملاقات ان کی ہوتی ہے، وہ کیا کہے گا جو انہی کی بعد میں تحویل میں بھی ہے اور جس اذیت اور کرب سے اسے لایا گیا ہے۔ پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا، چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہی ان کی استدعا تھی کہ خدا را ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قواعد اور ضوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں سانس لینے کی اجازت مل سکے۔ تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہے، اور پھر بینچ نے ان کو، اٹارنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے تو آپ نے حکم دیا تھا تو ملاقات میں نے کروا دی تھی، اب انہوں نے باہر کا سختی سے کہا ہے کہ اس پر جو ہے ان کو دیکھیے گا، اور انسانی حقوق کی جو ہے اور قانون کی اور عملداری کے مطابق ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی کی جائیں، اور یہ زنجیریں اور ہڈ پہنا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے۔ اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں، تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا، آپ خدا را فیصلہ کریں، اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں، روز بنا پر چلائیں۔ اور ایک جج صاحب، شاید وحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹارنی جنرل کو کہا۔ 2 اعتراضات بنیادی ہوئے، ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی، وفاق کو مصطفیٰ امپیکس کیس میں اس کی تعریف سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیر اعظم سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے۔ تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ان 5 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا، کیونکہ اب اپیل جو ہے زائد المیعاد ہو جائے گی۔ دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے سنوائی کی تھی، اس کے پیرا 14 میں
اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے، بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں. اور یہ تو وہ شاہد وحید صاحب نے، جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کی توجہ مبذول کرائی اور ان سے جواب دہی کی. تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وکالت نامے دیے تھے استدلال دینے کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار ایسوسی ایشن اس ملک کی، چاہے وہ 2015 والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے سے منسوب ہے جو 2015 کا ہے، اور اسی طرح 2009 والا کیس بھی جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی توسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں. تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جہاں آئین کی پامالی ہو، بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز یعنی کالا کوٹ اور وکلاء ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ضابطے کے تحت ان پہ فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے ہراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالادستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں. اور یہی رول جو ہے وکلاء ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں. تو ان پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے. اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا را، کیونکہ جو ان کے ورثاء بھی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی، کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی، لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان پہ کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے. مجھے ایک خود چونکہ میرے حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں سے میں MNA بنا ہوں، میرے حلقے میں ہے وہ، تو وہاں جو ہے NA 122 میں ہے. تو وہاں پر جو میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا، اور 7 ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے. ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو اس طرح کی جو حالات ہیں، یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے. آج سپریم کورٹ کے توجہ ہم نے مبذول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ خدا را اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا. انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو 105 سے 20 اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے. وہ بھی پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم انہی بینچ نے حکم دیا تھا کہ ان 20 لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نقول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے، اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا. ہمارے اعتراض کے باوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پہ التوا کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درآمد کروائیے گا، اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں. یہ فوجی عدالت نہیں ہے، یہ کورٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے. آئین کے اندر آرٹیکل 175 کے تابع یہ نہیں ہیں عدالتیں. یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں، دلیل نہیں دیتی ہیں، ایک گلٹی ناٹ گلٹی کر کے. آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجیے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے ایوان ہیں کورٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں، جس پہ آپ نے معطل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے. اور 20 کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو، اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں. تو وحشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ماشاءاللہ ہے، لیکن بالا ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. اب 11 تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے،
اور ہم نے استدعا کی ہے خدا را اس کو ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجیے گا، اس کا فیصلہ کیجیے گا پاکستان کی عوام، اور پاکستان کا آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجیے گا پاکستان کے شہریوں کو۔ جج صاحب السلام علیکم۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹارنی جنرل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں، یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ یہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے، اس کے صحن میں ایک لاش دبائی گئی ہے، نئی لاش۔ ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے، اس کے صحن میں ایک لاش ہے دفنائی ہوئی۔ وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، خواجہ آصف ہو، مریم ہو، وہ لاش آپ نے دیکھی بھی ہے، وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی بھی ہے۔ وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ 40-50 لاشیں یعنی فارم 45 اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ، تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ نواز شریف کے فارم 45 پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا، اس پہ 20 جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر بڑھائے گئے، کئی جگہ 14 ہے تو وہ 614 کر دیا۔ یہ نواز شریف کی اپنی، اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑھایا۔ اب فارم 45 وہ ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہوا ہے اور ہر پولنگ اسٹیشن کا نام لکھا، ہر نمبر 260 پولنگ اسٹیشن اور 15-20 امیدوار، یہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں وہ اس کا خانے میں وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب جب یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم 47 میں لکھیں۔ تو اب فارم 47 اور فارم 45 میں تفاوت نہیں ہو سکتی، تفاوت ہوئی تو دھاندلی ہوئی۔ اب یہ فارم 47 لیے پھرتے ہیں، فارم 45 ہم مانگتے ہیں۔ فارم 45 پہ تو جب تک یاسمین راشد کے ووٹ 1,20,000 سے 20,000 نہیں کیے جائیں گے اور نواز شریف کے ووٹ 20,000 سے 1,00,000 نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک یہ جیت ہی نہیں سکتے۔ اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، الیکشن کمشنر ٹرائیبیونل، اسلام آباد کے ٹرائیبیونل نے ان اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم 45 لے کے آؤ۔ ان کے 3 ایم این اے، سو کالڈ ایم این اے، مبینہ ایم این اے، وہ وہاں سے گئے کہ جی ہم لاتے ہیں، اور سیدھا چلے کے درخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائیبیونل سے۔ اس کے بعد فوراً ایک آرڈیننس لے آئے کہ چیف الیکشن کمشنر لگائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے، وہ جس میں اب ریٹائرڈ ججز ان کو بڑی ایک تعداد ہے جو اویلیبل ہے۔ اب ریٹائرڈ ججز کو پہ اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سپرویژن نہیں ہوتی، وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے۔ اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے اتار کے ان کی جھولی میں رکھ دیں گے۔ تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے، ساری کوشش
وہ ان لاشوں کو برآمد نہ ہونے دے. اس جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا الماری میں چھپائی ہو، اس گھر کی طرف کوئی ایک میل پہلے سے کوئی گاڑی مڑ جائے تو لوگ گھر والے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش نکل آئے گی. اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے، پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم 45 پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں. اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر اس کا ذمہ دار ہے. وہ سیف کسٹڈی میں رکھنا اس کا ذمہ تھا. اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم 47 میں، فارم 45 میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں. یہ ایک چیز ہے جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے، یہاں بھی ریکارڈ نہیں لا کے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم 45 خاص کر پنجاب، کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شریف کو جتانے کے لیے 2013 میں. 2013 میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب ووٹ سارے ڈپر چکے، جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پاکستان میں، تو نواز شریف جھروکے پہ آئے شاہ جہان کی طرف یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلس کی، اور آ کے انہوں نے تقریر کی وکٹری کی، اور ساتھ کیا کہا، میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں 2/3 میجورٹی، مجھے 2/3 میجورٹی دو. اب 2/3 میجورٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا تھا، ووٹر تو گھر جا چکا تھا. اب 2/3 میجورٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے، وہ خلائی مخلوق تھی، وہ اندیکھے ہاتھ تھے جو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے سے ووٹ چھین سکتے ہیں اور ان کے کوئی احتساب نہیں ہوتا. یہ اگر فارم 45 یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں، یہ جنازہ نکل جائے گا نون لیگ کا. میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں، شیر ان کا نشان ہے، لائیں سب اپنی لان فارم 45. ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی مہنگے، اون چودھری بھی لائے، سلمان اکرم راجہ بھی لائے، اس طرح مریم کے بھی، اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشد، اور جو مریم کے پاس ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ سارا ہی معاملہ 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے، 3 دن میں پاکستان کے ہر حلقے میں. اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب میں راجہ سلطان سکندر سلطان، وہ بادشاہ ہے، راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی، وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے یہ فارم 45 نے جنازہ نکال دینا ہے. اور انہوں نے کوشش کرنی ہے، ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزاریں. 1 سال کے لیے الیکشن کمیشن پابند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے. 1 سال کے بعد وہ اس کو تلف کر سکتے ہیں. 1 سال لے کے جانا ہے نون لیگ نے. پہلے 5 سال ہوتا تھا، انہوں نے 1 سال کر دیا. 1 سال تک انہوں نے کھیل کے لے کے جانا ہے کہ فارم 45 نظر نہ آئے. اب فارم 45 کے جو ٹرائیبیونل وہ مانگتا ہے، اس ٹرائیبیونل کو کے خلاف اس میں اس کی ڈگری یکدم ان کو خیال آتا ہے. ہمارے دراز میں تو ایک جعلی ڈگری کا کیس بھی پڑا ہوا ہے. پہلے ٹھیک تھا، وہ یہ بنا دیتے ہیں ڈگری، جعلی ڈگری. یہ اس طرح کے کیس، جھوٹے کیس یہ ٹرائیبیونل پہ بھی بنانے جا رہے ہیں. ان کو دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ فارم 45 تلف کرو. جب فارم 45 آ جائے گی جس حلقے کی، پنجاب کے ایم این اے ایم پی اے کی، ہم دیکھیں گے وہ کس طرح ایم این اے ایم پی اے رہتا ہے.
اور کس طرح اس کے سارے ریکارڈ میں فورجری جعل سازی نظر آتی ہے.